ایسے موبائل دے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی 1 2 3 کا مطلب ابو بکر عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی ان کو کافر کہنا ہوگا اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے یہ جشن ہے ہم نے جشن میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد میں ایک نہایت ہی شقی اور بدبخت شخص نے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یعنی جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرتا ہے وہ ان 1 2 3 یعنی حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی کاٹ کرے، معاذ اللہ یعنی ان کو کافر قرار دے۔ تو یہ ایسا شخص جس نے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، ایسے شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء اہل سنت و جماعت کے فتاوی جات کی روشنی میں اور بالخصوص جو فتاوی عالمگیری 500 علماء کا متفق علیہ لکھا ہوا فتاوی جات کا جو مجموعہ ہے، اس کی روشنی میں ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر، کہ جو شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے بدبخت اور شقی انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں کو اہل سنت کے سٹیج پر بلانا اور ان کی تعظیم کرنا حرام اور اشد حرام ہے، اور یہاں تک کہ ان کو سٹیجوں کی زینت بنانا، چاہے وہ نقیب ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ کسی اور شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ثنا خان ہوں، ان کو اہل سنت کے سٹیجوں پر بلانا اور ان کی تعظیم کرنا حرام اور اشد حرام ہے، اور یہاں پر بانیان بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور یہاں تک یہ جہاں تک اس کا یہ جو باطل دعویٰ ہے کہ اب اس شخص کا یہ کہنا کہ ابو بکر و عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو کافر قرار دینا یہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی محبت کے لیے یہ ضروری ہے، معاذ اللہ یہ اس کا دعویٰ بالکل باطل اور اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان یا ان کے بارے میں گستاخی والا کوئی جملہ بولا جائے، یا معاذ اللہ ان کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ بولے جائیں، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اور جو ان کی محبت کا دم بھرے اور اس کے لیے چاہیے کہ وہ خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان سے بھی محبت کرے، اور جو شخص اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اس میں غلو کرتے ہیں تو یہ محبت ان کو جنت میں نہیں لے کر جائے گی، بلکہ یہ محبت ان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے صحیح حدیث فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی یہاں تک کہ میری محبت ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ ان کو میرا بغض یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح کا مضمون اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ان کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اہل تشیع کے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے
کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جو غلو کرے اور ان کی محبت میں معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان کو پیچھے چھوڑے، تو انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، یہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا۔ اور بالخصوص اہل تشیع کے ایک عالم کی کتاب الامالی کے اندر یہ واضح طور پر عبارت موجود ہے کہ جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کیا اور ان کی محبت میں خلفائے ثلاثہ کے ساتھ معاذ اللہ اس طرح کے جملے بولے، تو اس کو یہ محبت کام نہیں آئے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار کی واضح احادیث موجود ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہارے بارے میں دو گروہ وہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا اور ایک وہ جو تمہارے بغض میں غلو کرے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم خلفائے ثلاثہ کو پس پشت ڈال کر اور پھر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا دم بھریں، تو ایسی محبت یہ ہمیں ہرگز نہیں کام آئے گی۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بیان فرمایا ہے، آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے خود پوچھا، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ سرکار کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر، کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال قلت من، میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر۔ تو اس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کرام کی خود شان بیان فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی، اور یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور ان کی خلافت میں رہ کر آپ نے کتنے سال حکومت کے اندر رہ کر کام کیا اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا جو لوگ دم بھرتے ہیں یا جو اہل بیت کا محب کہلاتے ہیں، محبت کرنے والا کہلاتے ہیں، تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ سے بھی محبت کی جائے اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے بھی محبت کی جائے۔ اور اسی طرح حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم الاصفہانی نے یہ نقل کیا ہے، حضرت امام محمد باقر یہ فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنے نانا جان کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہ کرتا ہوں یا ان کے لیے استغفار نہ کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرتے، اور بالخصوص حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے امام ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام کے لیے حاضر ہوتے تو سب سے پہلے سرکار کو سلام کرتے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرتے، پھر سیدنا فاروق اعظم کو سلام کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہیں، یہ سارے کے سارے خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ خود سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ارشادات موجود ہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں اس حوالے سے سینکڑوں دلائل ان کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا دم بھرے اور ان کی محبت کی آڑ میں یہ کہے کہ معاذ اللہ ان تین کی کاٹ کرو، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان کو معاذ اللہ کافر کہہ کر یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے، تو ہم اس کی ہرگز نہیں اجازت دیں گے۔ اور بالخصوص یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ادارے اس وقت کیوں خاموش ہیں، ان کو اس جیسے لوگوں کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے، ان کے بارے میں کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ
اہل سنت کے سٹیجوں پر بیٹھ کر کس طرح خلفائے ثلاثہ کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک میں افراتفری کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، اور بالخصوص امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے فضل سے تعلیمات اعلی حضرت کی روشنی میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور یہ غلامی اور یہ محبت اللہ کے فضل سے عقیدہ اہل سنت و جماعت میں ہی آپ کو ملے گی کہ رب ذوالجلال ہمیں محبت صحابہ بھی عطا فرمائے اور محبت اہل بیت اطہار علیہم رضوان بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔